ایک آندھا آدمی عمارت کے پاس بیٹھا تھا اور پاس ایک بورڈ رکھا تھا جس پر لکھا تھا میں آندھا ہوں، برائے مہربانی میری مدد کریں۔ ساتھ میں اس کی ٹوپی پڑی ہوئی تھی جس میں چند سکے تھے۔ ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے چند سکے نکالے اور ٹوپی میں ڈال دیے۔ اچانک اس کی نظر بورڈ پر پڑی۔ اس نے بورڈ کو اٹھایا اور اس کی دوسری طرف کچھ الفاظ لکھے اور بورڈ کو واپس رکھ دیا تاکہ لوگ اس کو پڑھیں۔ آدمی کے جانے کے بعد کچھ ہی دیر میں ٹوپی سکوں سے بھر گئی۔ دوپہر کو وہ آدمی واپس جانے کے لیے وہاں سے گزر رہا تھا کہ آندھے نے اس آدمی کے قدموں کی آہٹ کو پہچان لیا اور اس سے پوچھا کہ تم وہی ہو جس نے صبح میرے بورڈ پر کچھ لکھا تھا؟ آدمی نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ آندھے نے پوچھا کہ تم نے کیا لکھا تھا؟ کہ کچھ ہی دیر میں میری ٹوپی سکوں سے بھر گئی جو سارے دن میں نہ بھرتی۔ آدمی نے بولا میں نے صرف سچ لکھا تھا، لیکن جس انداز میں تم نے لکھوایا تھا اس سے تھوڑا مختلف تھا۔ میں نے لکھا آج کا دن بہت خوبصورت ہے، لیکن میں اس قابل نہیں کہ اس کا نظارہ کر سکوں۔ آدمی نے آندھے کو مخاطب کر کے کہا تم کیا کہتے ہو کہ جو پہلے لکھا تھا اور جو میں نے بعد میں لکھا دونوں کا اشارہ ایک ہی طرف نہیں ہے؟ آندھے نے کہا یقیناً دونوں تحریریں یہی بتاتی ہے کہ آدمی آندھا ہے، لیکن پہلی تحریر میں سادہ لفظوں میں لکھا تھا کہ میں آندھا ہوں، اور دوسری تحریر لوگوں کو بتاتی ہے کہ آپ سب بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ آندھے نہیں ہیں۔ نتیجہ ہم ہر حال میں اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہمارا ذہن تخلیقی ہونا چاہیے، نہ کہ لکیر کے فقیر جیسا۔ ہمیں ہر حال میں مثبت سوچنا چاہیے، افسوس کے بغیر اپنے ماضی کو تسلیم کریں، اعتماد کے ساتھ حال کا سامنا کریں اور خوف کے بغیر مستقبل کے لیے تیار رہیں۔